السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ سے شام مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، معاذ بن ارشد کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں مسجد میں جو ٹوپیاں ہوتی ہیں ان کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو ایسے کپڑے زیب تن کر کے نماز پڑھنی چاہیے جو کپڑے اچھے ہوں، دوسرے آدمی کے سامنے بھی ہم ان کپڑوں کو پہن کر پیش ہو سکتے ہوں، کسی افسر کے سامنے، اپنے کسی مہمان کے سامنے ہم ان کپڑوں کو پہن کر جا سکتے ہوں۔ ایسے بلکہ اس سے بھی اچھے کپڑوں میں آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ مسجدوں میں عام طور پر جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں وہ بہت ہی پرانی پھٹی ہوئی ٹوپیاں ہوتی ہیں کہ عام آدمی کے سامنے بھی اس ٹوپی کو پہن کر آدمی جانا پسند نہیں کرتا، تو پھر اس ٹوپی کو پہن کر آدمی نماز پڑھنا کیسے گوارا کرتا ہے؟ لہٰذا آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح کپڑے اچھے پہنے، ٹوپی بھی اپنی جیب میں رکھے۔ اولاً تو مسلمان کو ہر وقت باہر ٹوپی پہن کر ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر ملازمت کی وجہ سے یا دیگر مشغولیات کی وجہ سے ٹوپی ہر وقت سر پر نہ رکھ سکتا ہو تو بہرحال جیب میں تو ہر مسلمان کے موجود ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کو پہن کر نماز ادا کی جا سکے۔ لیکن بہرحال اگر مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی سے بھی نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں بہت سی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ہو گئی ہے، تو کیا وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، یا صرف ثواب میں کمی ہوتی ہے، یا نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی داخلی عمل کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز میں کراہت آئی ہے تو اس نماز کا دہرانا واجب ہوگا، اور اگر کسی خارجی امر کی وجہ سے نماز میں کراہت آئی ہے تو بسا اوقات نماز کا دہرانا یہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نماز میں قاعدہ اولا چھوٹ گیا جو کہ واجب ہے تو آدمی پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب سجدہ سہو بھی اس سے چھوٹ گیا تو اب اس نماز کا دہرانا یہ وقت کے اندر واجب ہے، اور اگر وقت گزر جائے یعنی نماز کا وقت نکل جائے تو پھر نماز کا اعادہ کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قاعدہ اولا کو چھوڑے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو اب اس نماز کا دہرانا وقت کے اندر بھی اور وقت نکلنے کے بعد بھی واجب ہے۔ اور خارجی امر کی مثال یہ ہے کہ فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کسی فاسق آدمی نے امامت کر کے نماز پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی، کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی، اس نماز کا دہرانا اب واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی داڑھی نہیں ہے اور وہ آدمی نماز میں امام بن جائے اور نماز پڑھائے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن نماز ادا ہو جائے گی، نماز کا اب اعادہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ تو بسا اوقات نماز کا دہرانا واجب ہوتا ہے اور نماز ادا ہی نہیں ہوتی، بسا اوقات نماز ادا ہو جاتی ہے۔ محمد نعمان بھائی کا سوال ہے، ایک خاتون عدت میں ہے، اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے، بینک والے اس خاتون کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیں گے، تو کیا وہ خاتون بینک میں پیسے لینے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی خاتون عدت میں ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے، فی الحال اسے قرض بھی نہیں مل رہا ہے، تو چونکہ بینک والے کسی دوسرے آدمی کو پیسے نہیں دیتے ہیں، اسی آدمی کو پیسے دیتے ہیں جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو بسا اوقات چیک وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کا ہی جانا ضروری ہوتا ہے، تو اگر خاتون کو جانا ضروری ہو تو وہ جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہاں کسی سے غیر ضروری بات چیت نہ کرے اور پردے کے ساتھ جائے، اور شام ہونے سے پہلے دن ہی دن میں وہ اپنی ضرورت پوری کر کے آ سکتی ہے۔ شیخ محسن صاحب کا سوال ہے، زمزم کا پانی غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ جی ہاں، زمزم کا پانی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی زمزم کی تاثیر کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی تاثیر کی وجہ سے پیتے بھی ہیں، لہذا اگر غیر مسلم مطالبہ کرے یا نہ بھی کرے تو اسے پانی دیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ اعمال کی انجام دہی کی روح یہی ہے
کہ ہم ان اعمال کی اتباع کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جمعہ کے خطبے میں درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ آپ کا مسنون عمل ہے۔ اب اس میں کیا لوجک ہے، کیا وجہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اسی لیے اس سنت کی ادائیگی کی وجہ سے دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے۔ جمال بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے مجھ سے 10,000 روپے قرض لیے اور انگوٹھی گروی رکھ کر یہ کہا کہ اگر میں وقت پر ادا نہیں کر پایا تو تم اس انگوٹھی کو رکھ لینا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ سوال کی مذکورہ صورت میں بیک وقت دو چیزوں کا لین دین ہو رہا ہے۔ ایک تو آدمی قرض لیتے وقت سامان گروی رکھ رہا ہے، یہ تو رہن کا معاملہ ہو گیا، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے وقت مقررہ پر تمہارا قرض نہیں چکایا تو میری یہ انگوٹھی تم بیچ کر اپنا قرض وصول کر لینا۔ یہ گویا خرید و فروخت کا بھی معاملہ ہو رہا ہے، اور حدیث میں ایک ہی معاملے میں دو معاملے کرنا ممنوع ہے، لہذا یہ شکل تو جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہا نے ایک جائز شکل بیان کی ہے، وہ یہ کہ آدمی جب کسی سے قرض لے کر اپنا سامان گروی رکھ رہا ہے تو اسے یہ کہے کہ اگر میں نے وقت مقررہ پر آپ کا قرض نہیں چکایا تو آپ میرا یہ سامان بیچ کے اپنا قرض وصول کر لینا، اور جو قیمت بچ جائے وہ مجھے آپ واپس کر دینا۔ یعنی مثال کے طور پر اس آدمی نے 15,000 روپے قرض لیا ہے اور انگوٹھی کی قیمت 20,000 روپے ہے، تو یہ اپنا انگوٹھی کو بیچ کر 15,000 روپے قرض وصول کر لے اور 5,000 روپے راہن کو، یعنی جس آدمی نے وہ انگوٹھی گروی رکھی تھی قرض لیا تھا، اس کو واپس کر دے، تو یہ شکل جائز ہو سکتی ہے۔ عبدالغفار بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی سگی بہن یعنی سالی سے زنا کر لے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی کے ساتھ نکاح پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ زنا اور بدکاری یہ شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے، جس سے فوری توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی سگی بہن جس کو سالی کہا جاتا ہے اس سے زنا کر لیا اور بدکاری کر لی تو بیوی کے ساتھ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن توبہ اور استغفار یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔